السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز کی اہمیت، اور یہ اتنا بڑا عنوان ہے، اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں شاید اس کا اجر، اس کی فضیلت اور اس کو چھوڑنے پر کیا گناہ ہے، یہ ساری چیزیں ایک ویڈیو میں بیان کر پاؤں، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے اس کو 2 سے 3 حصوں میں شیئر کرنے کا سوچا ہے۔ تو انشاءاللہ میں اس کو 2 سے 3 حصوں میں پورا کروں گی۔ انشاءاللہ ہم لوگ جانیں گے آگے کہ نماز کو پڑھنے سے کیا اجر ہے، اور نماز کو چھوڑنے پر کیا سزا ہے، اور کیا نماز کی اہمیت و فضائل ہیں۔ دیکھیں، دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، شہادت، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، صلاح یعنی نماز۔ تیسرا، زکوٰۃ۔ چوتھا، حج، اور 5واں، رمضان کے روزے۔ تو یہ بنیادیں ہیں اسلام کی، جس میں نماز دوسرے نمبر پر ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں اکثر، اگر کہیں اپنی لائف میں بزی ہوتے ہیں، کوئی اوکیزن ہو گیا، کوئی فنکشن ہو گیا، کوئی ڈیتھ ہو گئی، کوئی خوشی کا موقع ہوا، بڑی ہی آسانی سے اپنی نمازوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سوچتے بھی نہیں کہ ہم نے کیا ہے۔ تو حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اس کو چھوڑنے پر کیا عذاب ہے، اور پڑھنے پر کیا اجر ہے۔ دیکھیں، پڑھنا فرض ہے، پڑھو اور فائدہ اٹھاؤ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ پڑھاتے، اور اس کے بعد اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے۔ یعنی کوئی بھی نیا مسلمان بنا ہے، جس نے مان لیجیے ابھی اسلام قبول کیا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوٹ مل جائے گی، کچھ وقت کے لیے، چلو نیا مسلمان ہے، نہیں۔ اگر آپ ایمان لائے ہیں، آپ نے اللہ پر یقین کیا، یہ مانا کہ اللہ ایک ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو پھر آپ کو نماز قائم کرنا ہوگی، کوئی چھوٹ نہیں، پھر آپ مسلمان ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جامع ترمذی کی، کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسے حال آئیں گے کہ لوگ صبح گھر سے نکلیں گے مومن بن کر، اور شام کو لوٹیں گے کافر بن کر۔ سوچیں آپ کہ کس حساب سے ہم اپنی نمازوں کو قضا کرتے چلے جا رہے ہیں، بہت معمولی سی بات سمجھ کر، یہ سوچ بھی نہیں رہے کہ حقوق الہی میں جب اللہ ہم سے سوال کرے گا نمازوں کا کیا کیا، ہم جواب کیا دیں گے، اور نماز چھوڑنے پر جو گناہ ہے اس کے بارے میں تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ ہمارے لیے تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ نماز کے پڑھنے کے بارے میں حکم دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نماز کو چھوڑنا کفر ہے۔ سنن نسائی کی ایک حدیث ہے کہ روز قیامت میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ سب سے پہلے نماز ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پہلا سوال اللہ کے حق میں جو ہوگا وہ نماز، اور پہلا سوال بندوں کے حق میں جو وہ ہوگا وہ خون کا ہوگا۔ اللہ کے حق میں پہلا سوال نماز کا، بندوں کے حق میں پہلا سوال خون کا۔ اللہ کہے گا کہ دیکھو اس کی نماز پوری ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ کمی ہے۔ پھر اللہ کہے گا کہ دیکھو اور نماز سنت نفل سے تکمیل کر دو، اور اگر ہماری وہ بھی نمازیں پوری نہ ہوئی تو بے شک ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ سورہ الانعام میں 92 آیت نمبر 92 میں اللہ نے کہا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر، وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پہ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا مومنوں کی صفت ہے۔ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 162 میں، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر اٹھا کے رکھا ہے۔
ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر اٹھا کے رکھا ہے، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، روز قیامت پر، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں، نماز کی حفاظت کرو اور خاص طور سے بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ اللہ نے سورہ المومنون میں آیت نمبر 9 میں کہا، اور آخرت میں کامیاب لوگوں کی ایک صفت ہے، وہ اپنی نمازوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی کامیاب لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت رکھتے ہیں۔ اب دنیا میں ایک انسان جس کے پاس سب کچھ ہے، دولت، شہرت، سب کچھ ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، دنیاوی اعتبار سے ہم کہیں گے کہ واقعہ کتنا کامیاب انسان ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، یعنی کہ وہ ایک لوزر ہے۔ اور ایک ایسا انسان جس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن وہ اپنا نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، نمازوں کے لیے پابندی رکھتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز جو ہے اپنے صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، تو اس سے کامیاب انسان اور کون ہوگا۔ اللہ نے سورہ الحج میں آیت نمبر 77 میں کہا، نماز اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے اچھے کام کرو خیر کے، اگر تم آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو یہ سب کام کرو۔ نماز نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اچھے اچھے کام کرو، تو یہ تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بے شک کامیابی کا ذریعہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے آیت 14-15 میں کہا، اور وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، ایمان لے آیا جس سے اس کے گناہ معاف ہو گئے، اور اس کے بعد اپنے رب کے لیے نماز قائم کی۔ یہاں پہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے نفس کا تزکیہ کرنے کا۔ مان لیجئے کوئی انسان جسے میوزک بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے، اور وہ سنگر بننا چاہتا ہو، لیکن اللہ کی خاطر اس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا اور اس نے میوزک چھوڑ دیا، اللہ کی خاطر اپنے گناہوں سے توبہ کی اور نماز قائم کی، تو یہاں پر نفس کا تزکیہ مطلب اللہ کے واسطے برے کاموں کو چھوڑنا ہے۔ پچھلی شریعت میں بھی نماز فرض تھی، اور یہ چیز قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جو ان کے قصات آتے ہیں قرآن میں، ان کا جو ذکر آتا ہے، وہاں پر یہ چیز صاف ہوتی ہے کہ وہ لوگ بھی نماز ادا کیا کرتے تھے، یعنی اللہ نے ان پر بھی نمازوں کو فرض کیا تھا۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ کہتا ہے کہ اے نبی آپ نماز قائم کریے، نماز فحشی اور منکر برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی نماز پڑھنے والا تمام برے کاموں سے، فحاشی سے، ان چیزوں سے دور رہتا ہے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیا میں تجھے اسلام کا سر، اس کی چوٹی اور اس کا ستون نہ بتا دوں؟ دین اسلام کا ستون، اس کا قولم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے، اسٹرگل فار اسلام۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یقیناً کوئی شخص جب نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ کوئی نماز کی حالت میں قبلے کی طرف نہ تھوکے، اس لیے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تب اپنے رب سے کلام کرتے ہو۔ کیا ہم سوچتے ہیں نماز پڑھتے وقت ہمیں تو نماز پڑھنی ہے، بس جلدی جلدی پڑھ کر ختم کر دینی ہے؟ سنن نسائی کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے۔ سجدہ
اس پوزیشن میں ہم اللہ سے سب سے قریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ رحم کرے ہم لوگوں پر کہ ہم آج ڈھنگ سے نہ سجدہ نہ رکوع بلکہ پوری نماز اتنی جلد بازی میں پڑھتے ہیں کہ جلدی رکوع کر لیا، جلدی ہم نے سجدے مار لیے اور ہو گئی نماز۔ ایک طریقے سے، ڈھنگ سے، سکون سے اور اطمینان سے، اس طرح سے تو ہمیں نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز کو اس طرح سے پڑھو کہ جیسے ہم کھڑے ہیں اور ہم رکوع میں جائیں تو ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو سکون آ جائے، اسی طرح جب رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوں تو ہماری ریڑھ کی ہڈی کو سکون آ جائے، اسی طرح سے سجدے میں حکم ہے، سجدے سے اٹھنے پر یہ حکم ہے۔ لیکن ہم کہاں یہ سارا کچھ کرتے ہیں؟ ہمیں تو بس جلدی ماتھا ٹیکا، سجدہ کیا، نماز ختم، ہم نے اپنا کام کر دیا، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اللہ ہم سب کو نماز کو بہتر طریقے سے اور صحیح وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں سے دھیرے دھیرے بری چیزیں دور ہوتی جاتی ہیں، مطلب انسان، ایک مومن انسان جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے تو وہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا چلا جاتا ہے، دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ صحیح بخاری سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عبادت سے اللہ سے قریب ہم ہو سکتے ہیں، جس عبادت سے اللہ سے قریب ہم ہو سکتے ہیں وہ فرض عبادت ہے، اور اگر بندہ فرض کے بعد نفل ادا کرنے لگتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے تو میں اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ فرض کے بعد اگر بندہ نفل پڑھنے لگتا ہے تو میں اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں اور اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ مگر ہم لوگ کا یہ حال ہے کہ فرض تو چھوڑ دیے، نفل نمازیں پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، جیسے تہجد میں ہم کھڑے ہو گئے ہیں لیکن ہم نے فرض عشاء کے نہیں پڑھے ہیں، ہمیں کیا کرنا، ہمیں تو نفل نمازوں کا جو اجر ہے وہ سن کر ہم نفل نمازوں کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ بہت ہے، لیکن وہ فرض نماز کے بعد ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نفل نماز کے اجر جان کر فرض نماز کو وہ ترجیح نہیں دیتے ہیں اور نفل نمازوں میں یا نفل چیزوں میں اضافہ کر دیتے ہیں، نہیں پہلے فرض ہے، فرض کے بعد نفل ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی خبر لاتا جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، سجدہ کرتے یعنی نماز قائم کرتے، اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ کوئی گڈ نیوز مل جاتی ہے، کوئی خوشخبری مل جاتی ہے تو اللہ کا شکر تو دور کی بات ہے، تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں، پارٹیز دے رہے ہیں، ٹریٹس دے رہے ہیں، جبکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ایک نمازی جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اپنی اس ویڈیو کو میں یہیں ختم کرتی ہوں اور انشاءاللہ اس عنوان کو، اس ٹاپک کو نیکسٹ ویڈیو میں آگے ہم بات کریں گے اس ٹاپک کے بارے میں۔ اب تک کے لیے میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے، ہمیں ہماری نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، ہمیں ایسا بنائے کہ ہمارے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہو جائے کہ ہم اپنی نمازوں کو قضا کرنے کے بارے میں بھی نہ سوچیں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ایک بہترین مسلمان بنائے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اسی ٹاپک کے ساتھ میں آپ سے ملاقات کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔